بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان شرق پور شریف کے لیے ایک خوشخبری اور رانا تنویر صاحب کے لیے بھی ایک خوشخبری کہ یہ ابھی دیکھیں میرا وابڈا کا بل مجھے آج صبح ہی میں نے دیکھا ہے اپنے ڈیرے پہ، جو بجلی کا بل ہمیشہ میرے جو اس میٹر کا جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھیں یہ پچھلے سال کے ہیں، یہ اس سال کا ہے، اور اگر اس کو کلوز دیکھیں گے تو یہ پورا ٹریک ریکارڈ آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ بل میرا ہمیشہ جو آتا رہا ہے یہ 50,000، 35,000، 40,000، اور پورا پچھلا سال جو ہے اس کی میں 30,000، 50,000، 40,000، یہ اس کے راؤنڈ بورڈ ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن آج مریم صاحبہ نے جو مہنگائی کا جو ایک عمران خان صاحب نے سلاب لے آئے تھے، اس کی روک تھام کے لیے جلوس نکالے۔ ظاہر ہے وہ ہمارے تکلیف ہوتی تھی، 50,000 ہر مہینہ دینا، 40,000 ہر مہینے بل آ جاتا تھا، تو بلاول صاحب بھی کراچی سے چل پڑے کہ عمران خان نے بہت بڑی مہنگائی کر دی ہے اور عوام کو تکلیف آ گئی، اور فضل الرحمان صاحب نے موٹے پہ رومال رکھا اور مچھے ماتھے سیدھی کر کے چل پڑے، مہنگائی مکانے میں جا رہا ہوں ڈنڈا لے کے۔ ٹھیک ہے نا؟ جن کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، جو نہ قانون کو مانتا ہے نہ ان کو مانتا ہے، اور پاکستان کے بھی دشمن یہ لوگ ہیں۔ بٹو بھی پاکستان کا دشمن تھا جس نے پاکستان توڑا، اور فضل الرحمان تو پاکستان کے حق میں ہی نہیں تھا۔ تو نواز شریف تو ویسے بے سمجھ آدمی ہے، بے سمجھی میں اس چکر بازی میں پڑ گیا ہے۔ تو بہرحال مریم صاحبہ نے یہ جلوس جلاس نکالے، بلاول صاحب نے نکالے، تو آج میں نے دیکھا ہے جو بل مجھے ہمیشہ 30,000، 40,000، 50,000 آتا تھا، آج کا بل جو ہے یہ آیا ہے میرا 99,302 روپے۔ اب میں رانا صاحب سے پوچھوں گا، رانا جی ہونا رام جے ہون سکون ہو گیا جے، اللہ تعالیٰ تو سکون دے۔ بہرحال یہ افسوس کی بات ہے، لمحہ فکری ہے، اس میں کیسے یہ میرے جیسا بندہ بھی سوچتا ہے۔ اب میں رانا تنویر صاحب کو یہ پیغام میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ یہ بل میرا تو کم سے کم دے، آپ نے جو حرکتیں کی ہیں اس کا ہمارا کیا قصور ہے؟ اب کہاں سے ہم اتنا بل دیں؟ میرا بزنس تو وہ ہے جو پہلے میں کرتا تھا اور پھر عوام کی خدمت کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اب تو پراپرٹی کا چھوٹا موٹا بزنس رکھا ہوا ہے، وہ بھی کبھی بکتی ہے کبھی نہیں بکتی، تو اب یہ 99,000 کون دے گا؟ تو رانا صاحب یہ مہربانی فرمائیں، اس مہینے کا بل آپ نے دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی حکومت آئے، جو سنجیدہ بات ہے، عمران خان صاحب کی آئے جو کہ گریٹ آدمی ہے، گریٹ لیڈر ہے، غلطیاں ہیں ان کے اندر، بے سمجھیاں ہیں، لیکن گریٹ آدمی ہے، چور نہیں ہے۔ تمام جھوٹے مقدمے ان کے اوپر کیے ہوئے ہیں، ایک مقدمہ بھی سچا ثابت نہیں ہو سکتا، اور مقدمے کرنے والے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ غلطی ایک ہی ہے جو عدم اعتماد اپنی روکی نہیں، اور ملٹری کے اوپر نجائز الزام لگا دیا کہ ملٹری نے میرے خلاف عدم اعتماد کر دی، اور ملٹری کو بدنام کرنے میں تو تمام سیاستدان فرنٹ پہ رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ مشرقی پاکستان بٹو نے توڑایا، الزام ملٹری پہ دیا، ملٹری کو تو یوز کیا، اور پھر نواز شریف صاحب اپنی حرکتوں سے نکلے اور الزام ملٹری پہ دے دیا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ اور آج بھی عمران خان صاحب اپنی عدم اعتماد خود ہی نہیں روک سکے تو الزام نیوٹرل پہ دے دیا۔ یہ جو نیوٹرل ہیں بھائی، کیا جب وہ آپ کی مدد کر رہے تھے اس وقت وہ صحیح تھا، آج انہوں نے خاموشی اختیار کی، نیوٹرل رہے جو رہنا چاہیے تھا تو خان صاحب نے چھوڑ ڈال دیا۔ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ نیوٹرل جو جانور ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ہمارے لیڈران کو۔ میں نے تو ہمیشہ بات حق کی ہے، سچ کی ہے، پاکستان کے لیے کی ہے۔ ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، لیکن محبت مجھے آج بھی عمران خان سے ہے، باقی لیڈران سب فارغ ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے سب کو، پتہ نہیں کل بلاول صاحب کا چکا لگتا ہے، نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، مریم صاحبہ ماشاءاللہ دھوم دھام سے آ جاتی ہیں وزیر اعظم بن کے، یا عمران خان صاحب کے نصیب میں دوبارہ ہوتا ہے، جو پریورٹیز ہیں، یہ باتیں میں نے عمران خان صاحب کی خدمت میں بھی کی تھیں، لکھ کر بھی کی تھی، لکھ کر بھی دیا تھا، لیکن بہرحال ان کا فوکس نہیں اس طرف ہو سکا، حالانکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا۔ فرسٹ پریورٹی فوڈ سیکورٹی، جو ممکن ہے میں کر کے دے سکتا ہوں، 6 مہینے کے اندر کر کے دے سکتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بندہ بھی بھوکا سو جائے تو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر کو حق نہیں اگلے دن حکومت کرے، ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔
پاکستان کا ایک بندہ بھی ہسپتال میں جائے اور اس کو دوائی نہ ملے, اس کا علاج نہ ہو سکے, پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک بچہ مل جائے جو سکول جانے کی ایج میں تھا لیکن بیچارہ سکول نہیں جا رہا غربت کی وجہ سے یا سکول نہ ہونے کی وجہ سے, تو پرائم منسٹر شوڈ بی ڈسکوالیفائی. اس کو فارغ ہو جانا چاہیے, اسے حق نہیں ہے. اور ان تینوں شعبوں کے اوپر میں نے بطور ضلع ناظم کام کیا, اور کسی ضلع ناظم کو یہ توفیق نہیں ہوئی, نہ کسی چیف منسٹر کو اس لیول پہ کام کرے. پر انہی بنیاد پر میں اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, یہ اس وقت کی یہ ڈسٹرکٹ گورنر, اس میں ڈی سی او شیوپورہ, ڈی پی او شیوپورہ, اس کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ نواز شریف صاحب, یہ زرداری صاحب, یہ میرے سے کمپٹیشن نہیں کر سکتے. ان کو ملا تھا بڑا لیول, مجھے ملا چھوٹا لیول. ایک پرائمری کلاس کا طالب علم ہے, وہ اگر 100 میں سے 90 نمبر لیتا ہے, اور ایک ایم اے کا طالب علم جو ہے وہ 100 میں سے 33 نمبر لیتا ہے, تو قابل کون ہوا؟ جس نے پرائمری کلاس کا امتحان دیا 100 میں سے 90 نمبر لے لیے, 90% لیے, اور جس نے ایم اے کا امتحان دیا جو بڑا آدمی ہے لیکن نمبر تو اس نے 33% لیے. تو اس اعتبار سے نواز شریف صاحب, حتیٰ کہ زرداری صاحب, حتیٰ کہ عمران خان صاحب میاں جلیل شریف پور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی فورم بنائے اور میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. میں نے ضلع ناظم کے طور پہ یہ ثابت کیا کہ ایک بچہ شیخ پورے کا نہیں تھا جو سکول نہیں جاتا تھا. لمبی سٹوری ہے, کسی وقت بتاؤں گا, صحافیوں کو پتا ہے, ہم نے ثابت کیا. اس وقت کے ڈی سی او گواہ ہیں, کرنل توصیف صاحب جو این سی ایچ ڈی کے تھے, میرے ساتھ معاونت تھے, وہ گواہ ہیں. ہم نے جو ثابت کیا, تمام ہیڈ ماسٹرز کو ہم نے آتھورائز کیا, ایجوکیٹ کیا, کمپٹیشن کرائے. ہیلتھ میں ہم نے امپروومنٹ کی. شیخو پورے کے ایک اسپتال ایسا نہیں تھا جب میں ضلع ناظم نہیں تھا, صرف 3 اسپتالوں کے اندر زچہ بچہ وارڈیں تھیں, شرف شریف میں, شیخو پورہ میں, مرید کے میں. جب میں ضلع ناظم بنا میں نے 65 اسپتالوں کے اندر زچہ بچہ وارڈیں کھولی اور فری کی. اور میں نے بین کر دیا ایڈیو ہیلتھ کو کہ ہاسپٹل کے اندر کوئی پیشنٹ آئے گا تو ڈاکٹر کی پرچی میڈیکل سٹور پہ مجھے پکڑی گئی تو ایم ایس اس دن اپنے آپ کو فارغ سمجھے, جو دوائیاں خود خریدیں اور پیشنٹ کو دیں. غریب آدمی اسپتالوں میں جاتے ہیں, امیر تو پرائیویٹ اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. تو پرچی نہیں چلے گی, میڈیسن دیں, پیسے میرے سے لیں. اور ہم نے یہ چیز کی. میرے دور کے اندر جب میں ضلع ناظم تھا, 2005 کی بات ہے, 6, 7, 8, ہم نے اس وقت کے جو ای ڈی او اور ڈی سی او سے بلا کے پوچھے, بنائے کوئی عدالت, کھڑا کر ایک طرف نواز شریف کو, ایک طرف زرداری صاحب کو, اور ایک طرف میاں جلیل کو کھڑا کر لیں, ذرا کمپٹیشن تو کرے میرے ساتھ. آپ نے بنایا شریف اسپتال لاہور, ایک بنائی چند ایک سڑکیں, لیکن اصل کام فوڈ سیکورٹی ہے, ہیلتھ سیکورٹی ہے, ایجوکیشن سیکورٹی ہے. اگر یہ چیزیں ہم عوام کو نہیں دے سکتے, یہ پونے ہم نے اوپر لے کے سونا ہے. سڑکیں نہیں بھی بنیں گی تو گزارا ہو جائے گا, لیکن حکمران کو مر جانا چاہیے اس دن جس نے غریب آدمی اپنے بچے کو گولی مارتا ہے کہ میں اس کو دوائی نہیں دے سکا. آج بے شمار خبریں آ رہی ہیں, لوگ اپنے بچوں کو خودکشی کرا کے خود بھی مر رہے ہیں کہ میں ان کو کھلا نہیں سکتا تو میں بھی مر جاؤں, یہ بھی مر جائیں. اس دن وزیر اعظم کیوں نہیں مر جاتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے زمانے کی ایک بات سنی, مجھے یہ بات بڑی تکلیف آئی وہ بات پڑھ کے دوبارہ, اور یہ واقعہ دیکھ کر کہ آج یہ گارنٹیاں دے کے بھاگ گئے نواز شریف صاحب یہاں سے, اور شہباز شریف صاحب جھوٹی گارنٹی دے کے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچہری تھی آپ کی, آپ کچہری لگاتے تھے, تو آپ کی کچہری میں جو بندے بیٹھے تھے ان میں سے ایک بندے نے پہچان لیا ایک بندے کو کہ یا امیر المومنین, یہ بندہ میرے باپ کا قاتل ہے, اس نے میرے باپ کا قتل کیا تھا. سرکار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں بھائی تم نے اس کا باپ قتل کیا ہے؟ اس نے کیا, یا امیر المومنین میرے سے غلطی ہو گئی تھی, اس کا باپ جو تھا وہ اپنا اونٹ لے کے میرے کھیتوں میں گھس گیا, میرے کھیت خراب ہو رہے تھے, میں نے منع کیا, وہ منع نہ ہوا, تو میں نے غصے میں ایک پتھر اس کی طرف مارا
وہ اتفاق سے اس کے سر پہ لگ گیا اور وہ مر گیا. جب اس نے اقرار کر لیا تو امیر المومنین نے فیصلہ فرمایا پھر اس کا قصاص تو دینا پڑے گا. فیصلہ تو پھر ہو گیا, یہاں تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر تو آپ کا سر قلم ہوگا. اس نے کہا کہ امیر المومنین میں اپنی سزا بھی قبول کرتا ہوں, لیکن میں دور سے آیا ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں ادھر ہوں, اور مجھے اب 3 دن کی مہلت دیں. میں اپنے بچوں کے, میرے علاوہ اللہ کے علاوہ, میرے علاوہ اللہ کے بعد میرے علاوہ ان کا کوئی کفیل نہیں ہے. میں ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر رہا ہوں اور انہیں بتاؤں کہ میرا سر قلم ہونے لگا ہے, تو میرے بچے تو میرے پیچھے بھوکے نہ مر جائیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں ادھر آپ کی کچہری میں ہوں, تو مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے, ہمیں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں, تم چلے جاؤ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے, ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے, لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا, کون گارنٹر ہے؟ اگر شہباز شریف صاحب اس وقت ہوتے تو فوراً گارنٹی دے دیتے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, لیکن کسی نے گارنٹی نہیں دی, کسی نے نہیں دی. امیر المومنین نے کہا جب تمہارا گارنٹر کوئی نہیں ہے تو پھر تو سزا دینی پڑے گی. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, اس نے پھر ریکویسٹ کی. اس کے دوبارہ ریکویسٹ اور ترلے کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقتول کے بیٹے کو ریکویسٹ کی, پیار سے سمجھایا کہ یار چلو اللہ کے لیے معاف کر دو. وہ تسلیم کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں یا امیر المومنین, میرا باپ قتل ہوا ہے, میں کیسے معاف کر دوں, میں نے اس کا قصاص لینا ہے. تو آپ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے, ادھر آواز دے لو, اگر تمہاری کوئی گارنٹی دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر تمہارا کوئی گارنٹر نہیں ہے تو پھر ہم ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو جو بیچارہ وہ مجبور ہو گیا, اوپر اللہ کی طرف دیکھنے لگا. تو اس وقت جو بزرگ ترین صحابی تھے اس وقت, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا اے امیر المومنین اس کی میں ضمانت دیتا ہوں, یہ آئے گا واپس. حضرت عمر فاروق چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کا بہت احترام کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر آپ کیسے اس کی ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں ضمانت دیتا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا اگر یہ نہ آیا, انہوں نے کہا نہ آیا تو میں قصاص دینے کو تیار ہوں, اس کی سزا میں لوں گا. یہ ہوتا ہے قصاص دینے کا طریقہ یا ضمانت دینے کا طریقہ. اگر نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا خود جیل میں جا کے بیٹھ جاتے. ہم کہتے ہیں یار شہباز شریف ایک عظیم آدمی ہے کہ میرا بھائی فراڈ کر کے میں جیل میں جاتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت کے اوپر اس جانگلی کو, وہ جو دور کا علاقے کا تھا, اس کو جانے دیا گیا اور 3 دن کی مہلت دے دی گئی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ واپس آئے گا. تیسرا دن ہو گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کچہری لگائی, عصر کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی گئی, اس کا انتظار ہونے لگا, سورج ڈھلنا شروع ہو گیا, وہ بندہ نظر نہیں آ رہا. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگے کہ اب ان سے قصاص لیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہوئے کہ ابو ذر نے ایک ضمانت دی ہوئی ہے تو اب ان کا سر قلم کرنا پڑے گا. تو سورج ابھی غروب ہونے ہی والا تھا کہ وہ بندہ پہنچ گیا 3 دن کے بعد, جس کو پتا تھا میرا سر قلم ہونا ہے. 3 دن کی بات کیا کہ گیا تھا, اس کو کچھ جاننے والا نہیں تھا ادھر, وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا امیر المومنین میں حاضر ہوں. راستہ لمبا تھا تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا شکر ہے میں پہنچ گیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر کیا کہ وعدہ پورا ہو گیا. تو پھر اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں تو ادھر جانتے کون نہیں تھا, تم کیوں آ گئے, تم نہ آتے؟ وہ کہتا ہے نہیں, اگر میں نہ آتا تو شاید آج کے بعد کوئی کسی کی ضمانت ہی نہ دیتا, میں اللہ کے ڈر سے آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دے دی تھی؟
انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ضمانت نہ دیتا تو اللہ کی زمین پہ یہ ہو جاتا کہ شاید آج کوئی کسی پہ بھروسہ کرنے والی نہیں ہے. میں نے اللہ کے نام پہ بھروسہ کیا, اس کی مجبوری دے کے بھروسہ کیا. اور یہ باتیں سن کر ان بچوں کے دل میں رحم آ گیا. جب اس کا سر قلم ہونے لگا تو بچوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتے ہیں, ہم اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں, تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ آج بھی کسی کے اندر یہ جذبہ ہے معاف کرنے کا. تو بہرحال ہمارے لیڈران کو اگر سمجھ آ جائے, عقل آ جائے, تو یہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنا عظیم ملک ہے. میں نے تو پوری دنیا پھری ہوئی ہے, کاروباری طور پہ, سیاسی طور پہ, مذہبی طور پہ, بے شمار ملکوں میں بار بار گیا ہوں. مجھے پاکستان جیسا ملک سمجھ نہیں آتا, لیکن پاکستان جیسے بے غیرت لیڈر بھی کہیں نظر نہیں آتے, پاکستان جیسے بے حیا لیڈر بھی کہیں نظر نہیں آتے, پاکستان جیسے 2 نمبر لیڈر بھی کہیں نظر نہیں آتے. ہماری عوام ایکسیلنٹ ہے. امریکہ جا کے, انگلینڈ جا کے, جاپان جا کے کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, اربوں روپیہ کما رہے ہیں. قابلیت ہے تو کماتے ہیں, لیکن یہاں جینا حرام کر دیا ہے لوگوں کا. تو بہرحال جو آج کی گفتگو میں نے مشورہ عرض کیا, میری رانا تنویر صاحب سے گزارش ہے, بڑی میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں, اپنے لیڈر کو بھی سمجھائیں, بلاول کو بھی سمجھائیں, اور عمران خان صاحب کے محبین کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان تک میری بات سے ضرور پہنچ جائیں. اور اس سنڈے کو ہم میٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے دوستوں کی, اپنا سیاسی لاہ عمل ہم امید ہے سنڈے والے دن دوستوں کے مشورے سے بنائیں گے کہ ہم نے سیاسی معاملات میں کیسے حصہ لینا ہے اور کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن میری یہ سوچ ہے, لیڈران سے یہ میں عہد لینا چاہتا ہوں, پاکستان کی بقا کے لیے عہد کریں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا, یہ تمام لیڈر عہد حلف اٹھائیں کہ ٹل ڈیتھ میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. تمام گریڈ 19 کے افسر یہ حلف اٹھائیں, ورنہ وہ گریڈ 18 میں ریٹائر ہو جائیں. کرنل سے پروموشن کے وقت تو میں ٹل ڈیتھ پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. اور تمام سیاستدان جو وزیر بنتے ہیں, وزارت کے حلف کے وقت یہ حلف اٹھائے کہ میں نے اگر وزیر کے طور پہ کام کیا تو ٹل ڈیتھ میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. جس کا پاکستان میں گزارا نہیں ہے وہ پاکستان کے اقتدار کیوں لیتا ہے, پاکستان کا افسر کیوں بنتا ہے, وہ پاکستان کے ایس پی ڈی سی کیوں لگتا ہے. اقتدار اور اختیار اس کے ہاتھ میں دیں. اور اسی طریقے سے ہمارے اعلیٰ عدلیہ جو ہے, سیشن ججز جب پروموشن ہوتی ہے, ہائی کورٹ کے ججز جب حلف اٹھاتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز جو حلف اٹھاتے ہیں, عہد کریں, اس بات کا حلف ساتھ دیں کہ میں آج کے بعد ٹل ڈیتھ پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. اگر پاکستان چھوڑوں گا تو میرے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے اور میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے. جو یہ حلف نہیں دینا چاہتے وہ مت وزیر اعظم بنے, مت وزیر بنے, اور جو بھی پرائم منسٹر پاکستان بنے, چیف منسٹر اپنے اپنے صوبے کا بنے, اس بات کا اہتمام کرے کہ ایک بندہ بھی بھوکا سو جائے تو اگلے دن اپنے آپ کو فارغ سمجھے. ایک بندہ بھی ہاسپٹل کے اندر دوائی کی وجہ سے فوت ہو جائے اور دوائی کی شکایت ہو گئی تو دوائی نہیں مل سکی, پرائم منسٹر چیف منسٹر فارغ ہونے چاہیے. ایک بچہ پکڑا جائے کہ اسکول جانے کی ایج میں تھا اور غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہا تھا, پرائم منسٹر چیف منسٹر فارغ ہونے چاہیے. اور یہ وہ کام ہے جو میں نے بطور ضلع ناظم کیے اور ثابت کیا. جب میرے جیسا بندہ جو بالکل ایک جونیئر آدمی ہے, ضلع ناظم کی کوئی اتنی زیادہ اتھارٹی بھی نہیں ہوتی, میں نے یہ کر دیا تو چیف منسٹر کیوں نہیں کر سکتا, پرائم منسٹر کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کر سکتے ہیں اگر اخلاص ہو. ان کو تو 24 گھنٹے یہ فکر ہے, 24 گھنٹے یہ فکر ہے لوٹنا کیسے ہے, لوٹ کے چھپانا کدھر ہے, اگلی باری کیسے لوٹنا ہے, لوگوں کو خریدنا کیسے ہے, مال ہڑپ کیسے کرنا ہے. فکر تو یہ ہے, عوام کی تو فکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈران کو سمجھ عطا فرمائے
اور پاکستان کا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کمنگ سنڈے تک ہم سنڈے کو دوستوں سے میٹنگ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ عمل امید ہے ہم سنڈے والے دن، اتوار والے دن فائنل کریں گے، حالات دیکھتے ہوئے۔ الیکشن دن انہوں نے کرانے کوئی نہیں ہے، میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کو میں نے اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روپوش ہو جائیں، یہاں آپ کو کوئی تفویض دینے والا نہیں ہے، یا پھر امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ دیں۔ یہ دونوں عظیم آدمی تھے، حال ہی میں انہوں نے عظیم انقلاب برپا کیے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں سے انہوں نے ٹکر لی حکمت عملی سے، اور پھر ہجرت کرنا تو سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بزدلی نہیں ہوتی۔ اگر الطاف حسین جیسا بگوڑا فراڈیا، 2 نمبر آدمی، قاتل، ڈکیت، وہ ملک سے بھاگ گیا، اس کا کوئی ورکر نہیں اس کو چھوڑ کے گیا، اور نواز شریف جیسا چکری آدمی ملک چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے، اس کا کوئی ورکر اسے نہیں چھوڑ کے گیا۔ تو خان صاحب آپ کے ساتھ تو لوگ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اگر آپ وطن چھوڑ کے سائڈ پہ چلے جاتے، آج جتنے بندے جیلوں کے اندر ہیں، 9 مئی کا جو سانحہ یہ نہ ہوتا، بنایا گیا یہ یقیناً یہ تحریک انصاف نے تو نہیں کیا، بنایا گیا تحریک انصاف کو قابو کرنے کے لیے، لیکن واقعہ تو ہو گیا، اور اسی لیے اس کے ذمہ دار میں عمران خان صاحب کو قرار دیتا ہوں کہ آپ نے کیوں ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کو یہ کرنا پڑا، کیوں ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ یہ حرکت کریں، جیسے پنڈوں کے چودھری اپنا مراسی آپ ہی مار کے دوسرے چودھری پہ پرچہ کرا دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات آپ نے پیدا کیے کہ اتنا تنگ آپ نے ان کو کر دیا، جب آپ حکومت نہیں سنبھال سکے تھے، عدم اعتماد آپ نہیں روک سکے، وہ تو آپ کی اپنی حکمت عملی تھی کہ کسی کو ترلا ہی نہیں کرنا، کسی کو کہنا ہی نہیں ہے، فون ہی نہیں کیا۔ زرداری صاحب نے ترلے کر کے عدم اعتماد کرا دی، آپ نے کسی کو کہا ہی کچھ نہیں، میں تو وٹنس ہوں، میں نے خود آپ کو عرض کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب علیم خان کو راضی کریں، جہانگیر ترین کو راضی کریں، اپنے بندے ہم ناراض کر رہے ہیں، نہیں آپ نے حکمت عملی بنائی۔ کسی ایک ایم این اے کا نام بتا دیں جس کو فون کر کے کہا ہو، کسی ایک ایم پی اے کا نام بتا دیں۔ ہم جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو ملے وزیر اعظم بننے کے بعد، 14 کے قریب ایم پی اے تھے، جن کو عثمان بزدار صاحب، اور جب لاسٹ ملاقات ہوئی 14 میں سے 4 رہ گئے تھے، اور جو 10 چھوڑ گئے، کبھی کسی نے کسی کو پوچھا ہی نہیں کہ کیوں چھوڑ گئے۔ آخری دنوں میں ہم 4 تھے، اور ان میں سے بھی آخر میں استعفیٰ دے کے ڈٹنے والا ایک تھا بندہ، میاں جلیل شرک پوری۔ اس وقت استعفیٰ دیا جب وفاق میں حکومت بھی مسلم لیگ نون کی تھی، صوبے میں بھی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، اس وقت استعفیٰ دیا۔ اور کیوں استعفیٰ دیا؟ قانون بن گیا تھا کہ ہر سود ووٹ ان کو دینا ہے، جس کے ٹکٹ پر آپ ہیں، آپ غیر حاضر بھی نہیں ہو سکتے، غیر حاضر بھی ہوئیں گے تو آپ کے خلاف مقدمہ چلے گا۔ تو پھر میرے لیے یہی راستہ تھا دوستوں کے مشورے سے کہ جب میں ووٹ دینا نہیں چاہتا تھا، اختلاف رائے رکھتا تھا، تو میں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن مجھے پی ٹی اے کا ایک بندہ بتا دیں جس نے مجھے کہا ہو کہ استعفیٰ دیں، یا ایک بندہ بتا دیں کہ جس نے بعد میں اپریشیٹ کیا ہو، یا جو ہمارے 13-14 بندے جب پہلے تھے اور جو باری باری چھوڑتے گئے، ایک بندے کا نام بتا دیں، چودھری اعجاز صاحب نے کسی کو فون کر کہا ہو یار آپ کیوں نہیں آپ آتے، یا کسی اور نے کہا ہو، اسد عمر صاحب نے کہا ہو، چودھری شجاع صاحب نے کہا، نہ بڑے جتنے بھی ہیں، میں تو وٹنس رہا ہوں۔ تو جب عدم اعتماد آپ کی اپنی ان وجوہات سے ہوئی کہ آپ پارٹی کو سنبھالنے کا وہ ایٹیکیٹ ہی نہیں رکھتے، کوشش ہی نہیں کی، زرداری صاحب نے کوشش کر دی عدم اعتماد، تو اس کے اوپر الزام آپ نے ملٹری کے اوپر دے دیا۔ اور میں تو اس چیز کے اوپر بہت سینسٹیو ہوں، اس لیے سینسٹیو ہوں کہ اگر ہم اپنے اداروں کو بدنام کر دیں گے، عدلیہ کو اور پاک افواج کو، میں پرسنلی اس کے معاملے بہت سینسٹیو ہوں۔ مریم صاحب اور نواز شریف صاحب سے بھی مجھے اس بات کی دکھ ہوا جب انہوں نے بھی ملٹری کو بدنام کرنا شروع کیا۔ پیپلز پارٹی کے بھی اس لیے خلاف ہوں، انہوں نے ملک توڑا اپنے اقتدار کے لیے اور بریم یحییٰ کے اوپر دے دیا۔ ملٹری کو تو مس یوز کیا گیا تھا، لالچ تو بٹو کا تھا،
سیٹیں 160 وہ جیت رہا ہے، اس کی 81 سیٹیں تھی، 81 والا کہتا ہے 160 والے کو نہیں حکومت دو، مجھے دو، تو یا یہ حکومت تو نہیں کرنی تھی۔ تو بہرحال لیڈران کی خدمت میں گزارش ہے کہ محب الوطن بن کے سوچیں، اور عوام کو گزارش ہے خدا کے لیے یہ بریانی کی پلیٹ کھا کے ووٹ نہ دیا کریں، سمجھ کے ووٹ دیا کریں، سوچ کے ووٹ دیا کریں، جس کو اب سمجھ آئے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا آدمی ہے، محب الوطن آدمی ہے، اس کو ووٹ دیں۔ اور پھر جب میں باتیں کرتا ہوں، ہمارے شہر کے لوگ بھی کی کہتے ہیں، پیچھے ایک بندے نے لگائی ہوئی تھی پوسٹ، اور مجھے ایک دوست نے دکھائی کہ میاں جلیل کو سیاسی کو وابستگی بتا دے کس کے ساتھ ہے، اس کو چاند پہ کھانا کھلایا جائے گا۔ بھئی یاد ہو گئی ہے۔ میری اگر عمران خان صاحب سے محبت ہے، آج بھی ہے، لیکن اگر ان میں نقص ہے تو کہ میں نقص بیان نہ کروں۔ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب پیار رکھتا تھا، جب محبت رکھتا تھا، سعودی عرب جا کے تنقید کرتا رہا، سعودی عرب جا کے ان کی خدمت میں اپنے مشورے دیتا رہا، شہباز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور جہاں جہاں میں نقص دیکھتا تھا میں کہتا تھا، میں نے تو کبھی دل میں بات نہیں رکھی، اور انہیں وجوہات سے میں کبھی وزیر بھی نہیں بنتا، میں کبھی وزیر نہیں بنا، کئی دفعہ آفریں ہوئی، اس لیے کہ وزیروں کے پلے کچھ نہیں ہوتا، پلے اگر ہے تو وزیر اعظم کی ہے یا چیف منسٹر کے ہے، منسٹروں کے پلے کیا ہوتا ہے؟ ہر وزیر کے پاس ایک جھنڈا، جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا، اور جب وہ وزیر نہیں رہتے ڈنڈے میں سے جھنڈا نکال کے ڈنڈا اس کی ٹوئی میں دے دیتے ہیں، تو بننے کا فائدہ؟ تو لہٰذا میں تو جب نون میں تھا تو مسلم لیگ نون سے اختلاف بھی کرتا تھا، اور جب تحریک انصاف میں تھا تو تحریک انصاف سے بھی اختلاف کرتا تھا۔ عوام میں یہ عجیب عادت ہے، اور ہمارے صافی بھی بس اسی طرح کی ہیں کہ یا مخالفت کرو یا محنت کرو۔ بھئی اگر میرا کسی سے محبت ہے تو اس میں کوئی نقص ہے تو کہ میں نقص اس کا بیان نہ کروں؟ اچھا اگر کوئی میرا مخالف ہے تو اس میں کوئی خوبی ہے تو کہ میں مخالف کی خوبی بیان نہ کروں؟ بہرحال جو میں نے انالیسس کیا یا اہلیان شرف تشریف کے لیے جو میں نے انالیسس کیا ہے، پچھلا سارا انالیسس کرتا ہوں 25 30 40 سال کا، مجھے اپنے جیسے ایک سیاستدان نظر نہیں آتا، اور میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، سیاسی طور پہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، ایک علاقے کی حد تک پہچان ہے، وہ بھی بزرگوں کے صدقے، لوگ پیار کرتے ہیں، بے شمار کوتاہیاں غلطیاں ہمارے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے بزرگوں کے صدقے، یہ اس کا کرم نوازی ہے۔ لیکن جو بھی سیاسی ورکر کے طور پہ میں نے کام کیا، بطور ایم این اے، بطور ضلع ناظم، اور آج بطور ایم پی اے بھی، شیو پور کا چھوڑ کے پنجاب کا کوئی بندہ میرے سے کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی میں ہے ضرورت تو آئے میرے سامنے، ایک فورم بنائے اور اپنے کارکردگی لے کے آئے، بیٹھ جائے میرے سامنے، نواز شریف بیٹھ جائے، زرداری صاحب بیٹھ جائے، عمران خان صاحب بیٹھ جائے، اور جو میں نے کیا، جتنا میرا اختیار تھا پرائمری کلاس کے لیول کا، اور ان کا اختیار تھا یونیورسٹی لیول کا، وہ بتائیں میں نے پرائمری اسکول کیسے، میں ثابت کروں گا کیسے چلایا، اور آپ نے یونیورسٹی کیسے چلائی۔ کئی بندے پھر بات کرتے ہیں کہ میاں جلیل کیسا آدمی ہے، کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلتا۔ بھئی ہم پاکستان کے ساتھ صحیح ہیں، اور پاک افواج اور عدالت عظمیٰ، میری جو اوپینین ہے، سن لے کان کھول کے، ان میں غلطیاں، یہ نہیں غلطیاں نہیں ہیں، ہماری بھائی ہیں، ہماری بہن بھائی، کوئی جج ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جرنل ہے، ہمارے پاکستانی ہیں۔ جیسے سیاستدان چور ہیں تو وہ بھی ان کے اندر بھی چور ہیں، پاک افواج کے اندر بھی کرپٹ لوگ ہیں، عدالتوں میں بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے لے کے جو فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان اداروں کو بدنام کریں گے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب اختیار آپ کے پاس آ جاتا ہے، جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو آپ نے کیوں اصلاحات نہیں کی؟ آپ نے کیوں اس کی ریپیئر مرمت نہیں کی؟ اور اندر بیٹھ کے غلطی ڈسکس کرنی چاہیے، غلطی کا حل ڈھونڈنا چاہیے، باہر شور نہیں کرنا چاہیے ان دو اداروں کے معاملے میں۔ کیوں؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، کیوں جی؟ یہ تو جنرل اوپینین ہے، کیوں جی؟ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، سب کہتے ہیں، اور بالکل یہ درست بات ہے۔ تو ریاستی ادارے مین کون سے ہیں؟ پاک افواج اور عدالت عظمیٰ۔ باقی بیوروکریٹ تو نوکر ہیں، یہ تو ریاست نہیں ہے، یہ تو نوکر ہیں۔ ریاستی ادارے دو ہی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں، پاک افواج
اور عدالت عظمیٰ جن کے سر پہ دفاع اور انصاف چلتا ہے۔ جب ریاست ماں جیسی ہے تو مجھے بتائیں، اگر کسی کی ماں طائفہ ہو، کنجری ہو، بدکار ہو، اور بیٹا چوک میں کھڑا ہو کے کہے کہ میری ماں کنجری ہے، بدکار ہے، یہ سوٹ کرتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا شرم کر، تیری ماں ہے، جو بھی ہے تیری ماں ہے، شرم کر۔ اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کی ماں کنجری بھی ہے، اس کی جنت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی جنت اس کنجری کے قدموں کے نیچے ہے جو اس کا بیٹا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر عدلیہ کے اندر کوئی نقائص ہیں، اگر پاک افواج کے کچھ افسران کے اندر نقائص ہیں، تو وہ اندر بیٹھ کے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، شور ڈال کے بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اور عدم اعتماد کے اندر تو پاک افواج کا قصور ہے ہی نہیں، بعد میں پھینٹے شینٹے لگانے میں زیادتیاں وہ کر رہے ہیں، کی ہیں، جو غلط ہے، افسوس ہے، لیکن اس کا بھی ذمہ دار میں عمران خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں کہ آپ نے کیوں انہیں اس حد تک بلیم دیا، اس حد تک جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ مجبور ہو گئے ہاتھ اٹھانے پہ، سختی کرنے پہ۔ اس کا ذمہ دار میں خان صاحب کو قرار دیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔